अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। नवाज शरीफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 26 मार्च के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। नजर सानी दरख्वास्त पर फैसला होने तक अबूरी जमानत में तोसी की जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से नजर सानी की दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जानिब से अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उन्हें लाहौर के कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया था। नवाज शरीफ ने तिबी बुनियादों पर सजा की मअतली और जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिस पर अदालत उज़्मा ने उन्हें तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों की अबूरी जमानत दी थी, जो कि 7 मई को खत्म हो रही है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, नवाज शरीफ ने 6 हफ्तों की जमानत में तोसी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। इस इकदाम से साबिक वजीर आजम को सियासी फायदा होगा या नुकसान? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, क्या समझते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं समझता और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये नवाज शरीफ ये करे, वो करे, जरदारी ये करे, वो करे, इमरान खान का ये हो जाएगा, इसको फ़ायदा नुकसान, इसको डिस्कस करके हमें क्या मिल रहा है और क्या करना हम चाहते हैं। इस मुल्क का मसला न ये है कि नवाज शरीफ आए या जाए, न ये है कि इमरान खान आए या जाए, न ये है कि जरदारी साहब आए या जाए। अब इसमें क्या होगा, उनकी ज़मानत में तोसी हो गई तो मुल्क की सेहत पे क्या असर पड़ता है, ना हुई तो क्या असर पड़ता है, क्या इस मुल्क की सिक्योरिटी पे कोई असर पड़ जाएगा, क्या इस मुल्क के गरीब आदमी की सेहत पे कोई असर पड़ जाएगा, क्या मईशत पे कोई असर पड़ जाएगा। जो कल से और आज भी अगर आप देखें कि इस मुल्क के जो इश्यूज़ है, तो मैंने सच्ची बात ये कि इस पर सोचा ही नहीं है। और अब फिर एक चीज़ अदालत में जाएगी और उधर फैसला होगा। अदालत पता नहीं क्या फ़ैसला करती है, अगर नहीं करती, यानी एक सिंपल सा सवाल रखे और उस पर हम 1000 मरतबा कर चुके हैं कि नवाज शरीफ की डील होगी या नहीं होगी। उस डील का फिर भी कुछ ना कुछ असर पड़ता है पाकिस्तान की सेहत पे भी और सियासतदान की सेहत पे भी। ठीक, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेनज़ीर, जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में है हुकूमत की, जिस पे अपोजिशन शदीद तनकीद करती हुई नज़र आ रही है और अपोजिशन सिर्फ पीपल्स पार्टी करती हुई नज़र आ रही है, ऐसे में नवाज शरीफ साहब की तरफ से दुरुस्त फैसला होगा? नहीं, सिर्फ नुकसान तो जैसे सलीम साफ़ी साहब कह रहे थे, मुल्क को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी पार्टी को तो नुकसान ज़रूर होगा। और सबसे पहले जो नुकसान होगा वो अभी जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे पंजाब में, जिसका बिल अभी अभी मेरे ख्याल से मंजूर हुआ है पंजाब असम्बली में, वो जब इलेक्शन होंगे तो तब सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा, क्योंकि उनके जो रहनुमा होंगे उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा दिफा करना कि उनके जो लीडर हैं, उनके जो कायद हैं, वो मुल्क से बाहर हैं। और सिर्फ ये नहीं है, पहली ही जो इंतखाबात होंगे ये बड़े ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो ये बिल पढ़ा है पंजाब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का। इसमें एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि निचली सतह पे विलेज और नेबरहुड काउंसिल पे जो इलेक्शन होंगे वो पीटीआई चाहती है कि गैर जमाती बुनियाद पे हो। तो ये ऑलरेडी बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये इलेक्शन लड़ना और इसमें जीतना या सीटें लेना। तो उसके ऊपर से उनके लिए ये मौक़िफ़ और ये इस चीज़ का दिफा करना। दूसरी बात ये है कि पीटीआई तो बहुत देर से ये कह रही है कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब भी ये कहते थे कि वो अपना इलाज लंदन में कराना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत ने ये बात सही है कि उनको ये तशवीश दी थी नवाज शरीफ को कि आप किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये तक कहा था कि स्काइप के ज़रिए आप अपने लंदन में जो डॉक्टर हैं उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं। तो देखिए, उन्होंने अपनी तरफ से एक ऑफ़र उनको दी थी। लेकिन अब जहाँ तक ये बात है कि अब ये केस जो है अब ये सुप्रीम कोर्ट में है, जो मेरे ख्याल से वो शायद जुमे को ये केस सुनेंगी, तो उसके बाद ये तो सुप्रीम कोर्ट अब फैसला करेगी कि वो बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ना ये हुकूमत करेगी। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि अगर हुकूमत ने इसमें रुकावट करने की कोशिश की, बाद में उनका नाम ECL पे डालने की कोशिश की है या उनके लिए मुश्किलात खड़ी की बाहर मुल्क से जाने के लिए, इलाज कराने के लिए, क्योंकि वो जाएंगे तो बेल पे जाएंगे ना, एक्विटल तो नहीं होगा उनका। तो तब अगर उनको कुछ हुआ या उनके हालात या उनकी सेहत के साथ जो वो इलाज करा रहे होंगे, तो उसकी ज़िम्मेदार जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत होगी। ठीक है, लेकिन ये हमने बहुत आगे की बात कर ली। मज़हर अब्बास साहब, बल्दियाती इंतखाबात में क्या सूरत हाल बन सकती है आपके ख्याल में? पहले तो आप ये सवाल करेंगे मुस्लिम लीग की क्या सूरत हाल बनेगी अगर नवाज शरीफ साहब चले गए मुल्क से बाहर। मुस्लिम लीग की सूरत हाल वही बनेगी जो 2000 में बनी, यानी 99 से 12 अक्टूबर 99 से 2000 तक मुस्लिम लीग इंटैक्ट रही। जब 2000 में मियाँ साहब बमै एलो अयाल
یہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد کیو بھی بن گئی, اس کے بعد نون بھی بکھر گئی, اور جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میاں صاحب کا کہ ان کا مسئلہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت مشکل ہوتی ہے ان کو جیل کاٹنے میں. یہی پرابلم ان کو یہاں بھی رہی, اور اس لیے اور زیادہ وہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ جو پوزیشنز لیتے ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے تیار ہیں. اور ابھی بھی جب جی ٹی روڈ سے نکلے تھے تو ایسے ہی لگا تھا. تو اگر ان کو جو ان کے پرانے دوست تھے وہ مشورہ دے رہے تھے ان کو کہ یہ راستہ جو آپ اختیار نہیں کر سکتے وہ راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے سیاسی نقصان تو ان کو آلریڈی کافی ہو گیا ہے. لیکن اگر انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا اور اس طرح کی درخواستیں وہ مسلسل دیتے رہے تو میرا خیال ہے ان کو اور زیادہ سیاسی نقصان ہوگا. مسلم لیگ نون کو آلریڈی میرا خیال ہے وہ کافی نقصان اٹھا چکے ہیں. تو لوکل باڈیز میں جس طرح ابھی بے نظیر کہہ رہی تھیں, لوکل باڈیز میں اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی آئے گا. لیکن اگر وہ یہ نہیں لیتے, یہ پوزیشن نہیں لیتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کی ابھی تک کی جو پوزیشن ہے کہ مسلم لیگ نون ایز اے پارٹی ابھی تک انٹیکٹ ہے. لیکن اگر شریف یہاں سے چلے جاتے ہیں تو نون لیگ بھی بکھر جائے گی. صحیح. حسن نثار صاحب. اب صاحب وہ کہتے ہیں کہ وائز پیپل تھنک الائک اینڈ فولز نیور ڈفر. میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے اس سوال کے حوالے سے بالکل وہی بات کر رہا تھا جو صافی صاحب نے کی ہے. اب اس کو دہرانے کا فائدہ کوئی نہیں. آپ چونکہ بضد ہو اس لیے سادہ سی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک نواز شریف اینڈ کمپنی نفع نقصان اور سود و زیاں سے آگے گزر چکی ہے, اور یہی شاید اس ملک کے لیے بہتر بھی ہے. صحیح. بس اتنا ہی کہنا تھا. بابر ستار صاحب, یہ بات بھی اس سے اسٹیبلش ہوگی نون لیگ کے ووٹر سپورٹر کے سامنے, جیسے مدد صاحب بات کر رہے تھے کہ جو بیانیہ حکومت میں ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب اپناتے تھے اس سے وہ ہٹ چکے ہیں. اب صاحب میں بھی صافی صاحب کے ساتھ اگری کرتے ہوئے, دیکھیے اب میں جو جواب دوں گا کیونکہ مجبوری ہے, آپ نے ٹائم بھی پورا کرنا ہے اپنا, وہ گاسپ کی نیچر میں ہوگا. تو یہ مد نظر رکھتے ہوئے اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اب یہ بالکل ہی گاسپ والے موڈ میں ہم جا رہے ہیں. دیکھیے ہم پہلے تو ہمیں یہ پتہ نہیں, اور شاید بھٹی صاحب اگر وہ اپنی پرانی والی تقریر جو انہوں نے اسی سوال پہ ہفتہ پہلے کی تھی اگر آج وہ کی تو اس میں یہ سوال اٹھے گا کہ وہ بیمار بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو اگر تو وہ بیمار ہیں پھر ایک لیول کی بات ہو رہی ہے کہ اگر زندہ بچیں گے تو علاج کروائیں گے تو پھر سیاسی فائدے نقصان کی کوئی بات آگے چلے گی. اگر وہ بیمار نہیں ہے اور خالی ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں پھر وہ صافی صاحب والی بات ہے کہ جی پھر تو ڈیل کی بات ہو رہی ہے. اچھا اگر ڈیل کی بات ہو رہی ہے تو پھر اگر انہیں ڈیل مل رہی ہے اور اس وجہ سے باہر جا رہے ہیں تو ڈیل کے باقی کمپوننٹس کیا ہیں؟ کیا ڈیل اس گراؤنڈ کے اوپر ہو رہی ہے کہ پیچھے مریم بی بی یہاں پہ رہیں گی اور سیاست کریں گی, یا ڈیل کا یہ بھی پارٹ ہے کہ مریم بی بی بھی پاکستان سے باہر جائیں گی؟ اگر مریم بی بی بھی پاکستان سے باہر جائیں گی تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی. کیا اس میں شہباز شریف صاحب سامنے آ جائیں گے؟ اور اگر وہ سامنے آ جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کے لیے بہتر ہو جائے کہ ڈیل یہ ہو کہ جی نواز شریف اور مریم بی بی باہر چلے جائیں اور پیچھے پارٹی جو ہے اس کا ہم کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتے ہیں, پھر پنجاب میں حکومت دیتے ہیں, لے کے آتے ہیں. تو یہ تو بالکل وہ والی کہانی ہے نا کہ اب صبح اٹھا کے یہ آپ کسی بھی طرح کی آگے بات کر لیں, لیکن بیسک فاؤنڈیشنل بات پہ جب ہم بات نہیں کریں گے کہ ملک چل کیسے رہا ہے اور اسے کون چلا رہا ہے اور آگے لے جانے کے لیے کیا مقصود ہے, تو یہ اس طرح کی چیزیں تو روز اس پہ سطحی لیول کی ہم بات کر سکتے ہیں. صحیح. ارشاد بھٹی صاحب آپ کیا تبصرہ کریں گے آج اس معاملے پر؟ مجھے پتا تھا کہ یہ سارا کچھ میرے پہ ہی آ جانا ہے. صافی صاحب نے انکار کر دینا ہے, حسن صاحب نے اپنا جو استاد ہیں وہ نہ بھی جواب دیں تو ہمیں ان کے بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ. اور یہ مظہر صاحب, بابر صاحب اور صافی صاحب کی جو بھاری ذمہ داری اور میرے محبوب قائد کی صحت کا معاملہ ہے تو میں تو بولوں گا, لیکن تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ کس قسم کے فائدے کی بات کر رہے ہیں, یعنی کس قسم کے فائدے کی بات ہو رہی ہے, مالی فائدہ یا سیاسی فائدہ, اخلاقی فائدہ یا جانی فائدہ, حال یعنی حالی فائدہ یا مستقبل کا فائدہ. لیکن اب جس فائدے کی بھی آپ بات کر رہی ہیں, آپ نے سیاسی کہہ دیا, چلو وہ بھی شامل کر لیتا ہوں, جس فائدے کی بھی بات کر رہی ہیں وہی فائدہ میرے محبوب قائد کو ہوگا, بے فکر ہو جائیں.
کیونکہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اخلاقیات کا کوئی ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے، کرپشن ہمارے یہاں کوئی برائی نہیں ہے، جھوٹ فراڈ گھپلے اور دو نمبریاں یہاں روٹین ہیں، اپنی بات سے مکر جانا یہاں عام سی بات ہے۔ لہٰذا میاں میرے محبوب قائد کو اس معاشرے اور اس نظام میں نہ پہلے کبھی نقصان ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ اب کیسے نقصان ہوا ارشاد بھٹی صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوا؟ کرپشن کے الزامات کے تحت کہاں سے کہاں تک آ گئی ان کے لیے صورتحال؟ شکر اللہ کا ادا کریں کہ کسی مہذب معاشرے اور کسی مہذب ملک میں یہ الزام لگے نہیں اور کرپشن پر سزا نہیں ہوئی، کیا سے کیا ہو جاتا۔ وہ تو ابھی بھی دیکھیں نا، جناب اسپیکر سے یہ ہیں وہ ذرائع اور مینو کی پتہ، فائدہ ہی فائدہ۔ ایون فیلڈ زمانے سے العزیزیہ 6 ہفتے ریلیف تک، فائدہ ہی فائدہ۔ میں تو علاج کروانا چاہتا ہوں، یہ حکومت علاج نہیں کروا رہی، میری تضییق ہو رہی ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں نے 17 سال سے اس ملک میں کوئی علاج نہیں کیا، مجھے ڈاکٹر لارنس کے پاس لندن بھیجو، میں نے وہاں جا کر علاج کروانا ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ اور مشرف سے ڈیل کرتے وقت بھی درخواست میں تھا، جناب مشرف صاحب میری صحت خراب ہے، اور یہاں بھی عدالت میں کہا جا رہا ہے کہ میری صحت خراب ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ بیٹے باہر سکون سے بیٹھے ہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ سمدھی باہر آرام سے ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ بھتیجا باہر جا چکا ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ بھائی کا داماد باہر جا چکا ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ اور بھائی جو ہے وہ ملزم بھی ہے اور پی ای سی کا چیئرمین بھی ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ اور میاں صاحب کی اپنی سرداریاں بھی قائم ہیں، لیڈریاں بھی قائم ہیں، 1.5 لاکھ ووٹ بھی قائم ہے، پارٹی بھی انٹیکٹ ہے، پارٹی میٹنگ بھی ہوتی ہے، بلاول بھی پہنچا ہوا ہے، فضل الرحمان صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ میاں صاحب نے کبھی زندگی میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، لہٰذا اب بھی گھاٹا نہیں ہوگا، اب بھی فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور ایک مرتبہ پھر وہ آئیں گے، پھر میاں دے نعرے بجیں گے اور فائدہ ہی فائدہ۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، لیکن ایک فائدہ کہے کہ سکون آ گیا، اس کو کہے ٹھنڈ پڑ گئی۔ ٹھیک۔ ارشاد بھٹی صاحب، ایک فائدہ چودھری برادران کو بھی ہوا ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور دیگر 2 ملزمان کے خلاف نیب انکوائری بند کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ نیب کی جانب سے عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین پر 28 پلاٹس کی غیر قانونی خریداری پر انکوائری شروع کی گئی۔ نیب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چودھری برادران کے خلاف اس انکوائری میں کوئی ٹھوس ثبوت یا پھر شواہد نہیں ملے، ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ پلاٹس کی خریداری ان کے ملازم نے کی۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بعد ازاں عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر چودھری برادران کے خلاف نیب انکوائری بند کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جسے کچھ دیر بعد سناتے ہوئے نیب کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اب چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اس کے علاوہ اتحادی ہیں، اسی صورتحال پہ گفتگو کریں گے اپنے پینل سے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے، عدم ثبوت پر چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے خلاف نیب انکوائری بند، کیا چودھری برادران کے خلاف نیب انکوائری بند کرنے کی وجہ سیاسی ہے، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے۔ ارشاد صاحب، ادھر کوئی فائدہ ہوا کسی کو؟ کیا ملازم اتنے مہنگے پلاٹس خرید سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، یعنی اس ملک کا عجیب نظام ہے، نیب کو انکوائری کھولے تو ہمارا سوال بن جاتا ہے، نیب کو انکوائری بند کرے تو ہمارا سوال بن جاتا ہے۔ نیب کرے کیا بیچارہ؟ 1989 میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب علامہ اقبال ٹاؤن میں ایک سکیم آئی اور ایک شخص کے کی وہاں 20 کنال زمین تھی۔ اب وہ زمین اس نے ایل ڈی اے کو دے دی اور اس رولز کے مطابق ایک پلاٹ اس نے ایل ڈی اے سے لینا تھا 20 کنال کے بدلے ڈیولپ پلاٹ۔ اب آگے اس نے ادھر دیا، جب اس نے سوچا کہ میری 20 کنال زمین ہے اور میں 1 کنال ادھر سے لے رہا ہوں، تو اس نے ایک پرائیویٹ پارٹی کو یہ 20 کنال زمین اوپر سے بیچ دی۔ اب وہ پرائیویٹ پارٹی جو ہے اس نے وہ تھی جس کا ایڈریس جو لکھا ہوا تھا وہ چودھری برادران کے گھر کا لکھا ہوا تھا اور وہ بتایا جا رہا تھا کہ چودھری برادران کا ملازم ہے۔ اب اس پرائیویٹ جو جس نے زمین خریدی اس نے ایل ڈی اے کے ساتھ مل کر 20 کنال کے بدلے 20 پلاٹ لے لیے۔ اب یہ لے لیے تو اب اس کے بعد 2000 میں چودھری برادران کو شامل تفتیش کر لیا گیا، یہ سوچ کر کہ یہ بندہ جو ہے یہ آپ کا فرنٹ مین ہے جس نے 20 رولز کے خلاف 20 کنال دی ایل ڈی اے کو اور ایل ڈی اے کی ملی بھگت سے 20 پلاٹ لے لیے۔ لیکن انکوائری شروع ہونے سے 4 دن پہلے یہ بھی سلمان شہباز کی طرح کینیڈا چلا گیا اور آج تک 20 سال سے کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے۔
تو 2016 میں نیب نے ریفرنس اس میں دائر کر دیا، نیب نے 4 پلاٹ اس سے واپس بھی لے لیے، جو 16 پلاٹ تھے وہ 6-6 7-7 جگہ بک چکے تھے، لہٰذا وہ واپس نہیں لی، 20 کنال بھی واپس کروا دی، 4 پلاٹ بھی واپس کروا دیے۔ اب کیس چلتا رہا سوائے ایڈریس کے پتے کے کچھ بھی نہیں ملا کہ اس کے ساتھ کوئی لنک ہے، وہ 20 سال سے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس لہٰذا یہ سارا دیکھ کر انہوں نے چودھری برادران کو اس میں سے نکال دیا، کیس بند نہیں ہوا، ریفرنس دائر ہے، وہ بندہ اور ایل ڈی اے والے سارے موجود ہیں، لیکن چودھری برادران کا چونکہ کوئی نکلا نہیں اس لیے انہوں نے بند کر دی۔ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی سیاسی فائدہ نقصان کی کوئی بات نہیں، یہ 89 سے اب تک چلا ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، اس لیے ان کو نکال دیا۔ اچھا سلیم صافی صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کیا سوائے جو ہے ایڈریس کے کچھ نہیں ملا چودھری برادران کے خلاف اس میں؟ نہیں، مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ ان کے خلاف نمائشی طور پر صحیح لیکن کیس بند کیوں جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو ازلی اور ابدی لاڈلے اور تابعدار اور خدمتگار ہیں۔ اور پاکستان کے اندر یہ دیکھیں، کچھ لوگ نواز شریف کسی زمانے میں لاڈلے تھے، پھر اس کے بعد بگڑ گئے، پیپلز پارٹی میں بھی وقت بدل جاتے ہیں، ایم کیو ایم میں بھی وہ بدلتا ان کا کردار بھی اور ان سے متعلق سلوک بھی۔ تو یہ جو چودھری صاحبان ہیں یہ تو ابدی، جب اس وقت سے وہ محب وطن بن گئے تو اس کے بعد سے ابھی تک ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون کو توڑنا ہو تو وہ کردار ادا کرتے ہیں، وردی میں مشرف کو صدر بنانا ہو وہ کاندھا پیش کر دیتے ہیں، پھر قادری صاحب کے دھرنے ہوں اس میں وہ اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں، کفن وفن کے لیے کپڑے بھی وہ خریدتے ہیں، اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ان میں روٹی شوٹی کی ذمہ داری بھی ان کی ہوتی ہے۔ پھر ان کا کوئی نہیں، ان کو کہا جاتا ہے زرداری کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اب ان سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنی سیٹیں لے لو، وہ اس پہ مان جاتے ہیں۔ تو اتنے تابعداروں کے خلاف آخر کیس بن کیسے جاتا ہے؟ باقی ان پہ کیس پروو ہو جائے یا ان کو سزا ہو جائے یہ پاکستان میں ناممکنات ہے۔ وہ بڑی خبر ہوگی میرے لیے کہ اگر ان جیسے تابعداروں اور لاڈلوں کو کبھی کسی عدالت سے سزا ہو جائے یا وہ ان پہ کوئی کرپشن اور بدعنوانی ثابت ہو جائے۔ صحیح بے نظیر، اگر یہی پلاٹس کسی اپوزیشن کی شخصیت کے جو ملازم ہیں انہوں نے لیے ہوتے تو نیب کا یہی رویہ ہوتا ہے اس پہ، یا پھر پریس کانفرنس کی جا رہی ہوتی اس وقت؟ نہیں، مجھے نہیں ابھی تک سمجھ آیا کہ ایگزیکٹلی کیس بند کیوں کیا گیا۔ اچھا، یہ جو کیس ہے جس کا ارشاد بھٹی صاحب بھی بتا رہے تھے، انہوں نے بڑی تفصیل میں سے بتایا ہے، یہ کیس شروع ہوا تھا، ایل ڈی اے کا کیس ہے، یہ شروع ہوا تھا 2000 میں، جو میرے پاس جو نیب کے ڈاکیومنٹس ہیں اس کے مطابق یہ 2000 میں شروع ہوا تھا کیس، اب تحقیقات شروع ہوئی تھی۔ اچھا، اسی وقت اسی سال حدیبیہ کا بھی کیس جو تھا اس میں بھی تحقیقات نیب نے شروع کی تھی، شریف برادران کے خلاف جو تھی، ان کے خاندان کے خلاف جو تھی۔ تو یہ حدیبیہ کا جو کیس تھا اس کے بارے میں پچھلے سال سپریم کورٹ میں نیب نے ایک درخواست کی کہ یہ کیس دوبارہ کھول دیں، جس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دی، کیونکہ انہوں نے کہا یہ اتنا پرانا کیس ہے اور اتنی دیر بعد آپ آ کے ہم سے کہہ رہے ہیں 19 سال پرانا کیس کہ اس میں آپ اس کو دوبارہ کھول دیں۔ لیکن یہ جو پرویز الہی کا کیس ہے جو یہ بھی 19 سال پرانا ہے، اس میں ان کو کوئی ثبوت نہیں مل رہا، لیکن حدیبیہ کا وہ کیس کرنا چاہتے تھے، دوبارہ کھولنا چاہتے تھے، دوبارہ تحقیقات کرنا چاہتے تھے اس میں۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیس بند کر دیا۔ دیکھیں، نیب وہی کر رہی ہے جو اس کو جس کے لیے وہ بنی ہے اور جو اس کا کام ہے، اور وہ یہی ہے۔ لیکن دیٹ سیڈ، ایک جو بہت اچھی اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، وہ یہ ہوئی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جماعتیں ساتھ بیٹھ کے نیب کے قانون کی ترمیم کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی 3 اور 4 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور اس میں اپوزیشن نے بھی میرے خیال سے کوئی 30-40 اپنی ریکمنڈیشن دی ہیں، حکومت نے بھی کوئی 10-12 ریکمنڈیشن دی ہیں، اور کچھ بڑی اچھی ہیں، جیسے انہوں نے کہا ایک پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن آپ ڈیفائن کریں، چینج کریں۔ پھر انہوں نے کہا اریسٹ نہیں ہو سکتا انکوائری کے وقت، اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ آپ کو اریسٹ کی اجازت دے تو آپ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، مطلب بات آگے جا رہی ہے، بات اس طرف جا رہی ہے کہ شاید اس قانون میں کوئی بدلاؤ آئے۔ اس میں بھی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تحقیقات ہوتی ہیں ان کو آپ سیکرٹ رکھیں، ان کا میڈیا ٹرائل نہ شروع ہو جائے اور یہ لیک نہ کی جائے۔ یہ انکوائری بند کرنے کا کیوں کہا گیا، یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ابھی سمجھ سے باہر ہے یہ بات، لیکن نیب قانون میں ترمیم کی جو بات ہو رہی ہے وہ یقیناً خوش آئند بات ہے۔ آپ
बाबर सत्तार साहब, जिस तरह बेनज़ीर बता रही थी ब्रेक से पहले कि हुदैबिया केस भी उसी साल 2000 में ही शुरू हुआ था, जब ये वाला केस शुरू हुआ था, तो इस जिसको दोबारा से खोलने का नैब की तरफ से कहा गया, आपके ख्याल में क्या ये कह देना महज कि ये मुलाजिम की तरफ से ख़रीदे गए थे प्लॉट्स काफ़ी है? देखिए अब्सा, यहाँ पे तमाम केसेस सियासी बुनियादों पे बनाए जाते हैं और सियासी बुनियादों पे ख़त्म किए जाते हैं। एक तो ये जनरल कमेंट, कल भी हम बात कर रहे थे, वो इशू ये नहीं था कि करप्शन अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, वो इशू ये था कि क्या नैब करप्शन ख़त्म करने में कोई अपना हिस्सा डाल रही है या नहीं डाल रही। तो अगर 2000 में केस स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त तो कोई बंदिशें नहीं थी ना, उस वक्त चला लेते। लेकिन हमने देखा कि नैब ने जो केसेस बनाए भी सियासतदानों के खिलाफ, जब उनकी ज़रूरत पड़ गई मुशर्रफ साहब को तो वो केसेस बंद हो गए। और जो जर्नैल उधर ऐसे मौजूद थे जो ये कहते थे कि नहीं मुकदमे चलाने, उनकी भी छुट्टी हो गई, वो भी इतने करीब नहीं रहे। तो ये एक मुकदमा, और पाकिस्तान में तरक्की कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हों या जिनकी कोई कमज़ोरी जो है वो रियासत के हाथ में हो। तो ये एक मुकदमा बंद हुआ है, इसमें हमें ना उन्हें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, ना हमें कोई दुख मनाने की ज़रूरत है ज़्यादा। एसेट बियॉन्ड मीन्स का मुकदमा निकल आएगा। वो बैंक ऑफ पंजाब का एक स्कैंडल था, उसने बड़ी वो हरकत में रहा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि जी बैंक ऑफ पंजाब से इतनी खुद बुर्द कर ली चौधरी बरादरान ने, वो निकल आएगा कहीं से। वो एक NICL का या पता नहीं किसका केस था जिसके अंदर भी इनका नाम आता था, जब ये ज़ेरे ताब थे थोड़े से, वो फिर से निकल आएगा। तो ये तो इस मुल्क में चलता रहता है। देखिए लार्जर नैरेटिव क्या है? लार्जर नैरेटिव ये है कि इस मुल्क की बदबख्ती ये है कि यहाँ पे सियासतदान है, वो सियासतदान सारे के सारे चोर हैं और वो खा गए इस मुल्क को। जब तक हम इस नैरेटिव के साथ चलते रहेंगे तो बस यही नैरेटिव है जिसे चलाना है। आज इनके खिलाफ मुकदमा बंद हो गया तो ये नैरेटिव चलेगा, कल कोई मुकदमा खुलेगा तो ये नैरेटिव चलेगा, और ये नैरेटिव है हमारा। सही। हाँ, का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हसन निसार साहब, आप क्या समझते हैं? मैं कुछ नहीं समझता जी। इतने जवाबों के बाद भी अगर आपकी तसल्ली नहीं हुई तो मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता कुछ। हसन साहब, आप इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहे? साफी साहब का जवाब जो है ना वो गूंज रहा है। सही। क्या कमेंट करूंगा इस पे? मैं इतने कमेंट सुन लिए आपने, वो काफी नहीं है, पेट नहीं भरा भी। आपकी राय भी अहम होती है, आपके मदाह जानना चाहते हैं हसन निसार साहब कि आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपके मद्दाह नहीं, कुछ चीजें राय के भी काबिल नहीं होती, मतलब एक ही तरह की चीजें कर करके जो साफी साहब ने कह दिया वो काफी नहीं है। मजहर अब्बास साहब, ठीक है, मजहर अब्बास साहब, नैब खवानीन से मुतालिक मजहर साहब जब बात हो रही है तो अब इसको भी एक रीजन ऑपोजिशन की तरफ से दोबारा से बनाया जा सकता है नैब की जानिबदारी के हवाले से। देखिए, इस मुल्क में पिछले 30-40 साल से एहतसाब और करप्शन की यही कहानी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। वरना अगर एहतसाब सही मानों में होता तो करप्शन नीचे आ जाती। करप्शन क्यों नहीं नीचे आती? इसलिए कि करप्शन को ख़त्म नहीं करना मकसद है। करप्शन का मुकदमा बना के, करप्शन की इंक्वायरी करके सियासी फ़वाइद उठाना। 2002 में PMLQ कैसे बनी, 2002 में पैट्रियट कैसे बनी, 1990 में अब तो असगर खान भी वफ़ात पा गए और यूनुस हबीब भी वफ़ात पा गए और वो केस नहीं ख़त्म हो सका, यानी वो दोनों इंतकाल फरमा गए, केस आज तक ज़िंदा है। तो ये कहानियाँ अभी पिछले दौर में, जरदारी साहब के दौर में इसी तरह की इंक्वायरी मोने सलाई के ख़िलाफ़ थी, क्या हुआ? ख़त्म हो गई। कि आपको पंजाब का, ये पंजाब के जो लोग बैठे हैं उन्हें पता है पंजाब में कोऑपरेटिव स्कैम से बड़ा कोई स्कैम गुजरा है? क्या हुआ उसका? कराची में जो इन्वेस्टमेंट कंपनी का इतना ह्यूज स्कैम, क्या हुआ उसका? तो जब आपको पॉलिटिकली कोई हर्ट करता है उसके खिलाफ केसेस भी बन जाते हैं, उसको फारिग भी कर दिया जाता है। वही शख्स दौराने इन्वेस्टिगेशन, दौराने मुकदमा, अगर उसकी राय तब्दील होती है, वो सियासी तौर पे तब्दील होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता केस में तारीखें पढ़नी शुरू हो जाती हैं, केस फाइल हो जाता है और फिर या बरी हो जाता है या केस को ही फाइल कर दिया जाता है। यहाँ करप्शन और एहतसाब का यही तरीक़ा रहा है और यही तरीक़ा चलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है मुकदमात बनते भी सियासी अंदाज में हैं। ये नहीं कि वो चीज़ें नहीं होती, वो फैक्ट्स भी होते हैं, एविडेंसेस भी होते हैं, शवाहिद भी होते हैं, गवाह भी होते हैं चीज़ों में। आप क्या समझ रही हैं मेहरान बैंक में गवाह मौजूद नहीं है? नहीं लाए जाते। जिन लोगों पे चार्ज है कि उसने पैसे दिए हैं, उनको तो पता है ना कि उन्होंने पैसे दिए हैं,
جس آدمی نے جو انکار کر رہا ہے آپ اس کو گرل کریں، جو آدمی اس میں انوالوڈ ہیں ان کو گرل کریں، آپ کیوں نہیں آپ کو پتہ چلتا ہے؟ لیکن یہی ہوتا ہے اور یہی ہوتا رہے گا. صحیح. تسلسل ہے ماہر صاحب آپ کے خیال میں اس سلسلے کا جو چلتا آیا ہے سیاسی مقدمات کے حوالے. ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی رائے اس معاملے پر آپ نے جانی. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.